آپ کی اس پاکیزہ بجم میں نئے اور آپ حاضر ہیں کسی بھی شخص کے لیے زندگی کے وہ لمحات انتہائی قیمتی ہوتے ہیں جو اللہ کی بندگی میں گزر جائیں، کیونکہ جتنے بھی جاندار ہیں اس کائنات میں اللہ نے پیدا کیے، ان جانداروں میں سب سے قیمتی جان حضرت انسان کی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ سبحان اللہ، اللہ نے ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ یہ جو لکم کا مصداق ہے کون ہے؟ لکم، یہ جو مجرور متصل کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، لکم تمہارے لیے بنے، لکم سے مراد صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، صلحاء ہیں، مومن ہیں، کافر ہیں، کون ہے؟ کہ ہر انسان جو حضرت آدم کا پتر ہے وہ اس لکم کا مصداق ہے۔ سبحان اللہ، سکھ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی نہیں یہ امرود میرے لیے نہیں پیدا کیا گیا، کیلا میرے لیے نہیں بنا، یا ویجیٹیرین ہندو کہے کہ جناب یہ جو ہرن کا گوشت ہے میں تو گوشت کھاتا نہیں، یہ میرے لیے نہیں بنا۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہتا ہے وہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ سبحان اللہ، جب سب کچھ ہمارے لیے بنایا، زمین ہمارے لیے، آسمان ہمارے لیے، سورج ہمارے لیے، چاند ہمارے لیے، بارش ہمارے لیے، دھوپ ہمارے لیے، تو ہم کس کے لیے؟ اور ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑی خوبصورت بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الانسان، اس میں مومن کو، کافر کو، بڑے کو، چھوٹے کو، نیک کو، بد کو کوئی تخصیص نہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، میری طرف توجہ ذرا رکھیں، مہربانی ہے۔ چلو میں تو جانے والا ہوں، رہنے والے آپ بھی نہیں ہیں، یہاں رہنے کو آیا ہی نہیں، سب نہیں جانا ہے، تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ذرا قرآن کی طرف آپ توجہ کریں، میری طرف نہ بھی توجہ کریں، اس لیے کہ جب بندہ خطیب، امام، انسان نیک ہو جو بھی ہو، جب ممبر پر بیٹھ جائے تو پھر اس انسان کی عزت نہیں ہوتی، دین کی عزت ہوتی ہے۔ عزت اس قرآن کی ہے جو میری زبان سے نکل رہا ہے، عزت تو اس قرآن کی ہے جو میرے سینے میں موجود ہے، عزت اس قرآن کی ہے جو میرے دماغ کی خیالات پر سوار ہو کر میری زبان پر آ رہا ہے۔ آپ توجہ ذرا اس آیت پر رکھیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم۔ میں اس کی مثال اگر آپ دوں کہ ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، باپ کی ساری توجہ اپنی اولاد کی طرف ہوتی ہے، اور باپ جب دیکھتا ہے یہ میرا پتر تو میرا ہے لیکن یہ دوستوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ یاروں کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ کن لوگوں کے پیچھے ہے؟ باپ سارا دن، ماں سارا دن اپنی اولاد کے پیچھے پیچھے ہے۔ یہ ہمارا دیہاتی ماحول ہے، ہمارے یہاں ایک نئی سرے سے پھر دوبارہ سر اٹھا رہے پتنگ بازی، ہمارے وہاں ناروال میں بچے پتنگوں کو پیچھے اور مائیں اور باپ بچوں کے پیچھے پیچھے۔ تو اس کو ذرا سمجھے مانا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ تو ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، تم کدھر دیکھتے ہو؟ ابن عباس فرماتے ہیں یا اللہ یہ جو بندے دھوکے میں ہے نا، تیری رحمت کی وجہ سے، تیری نرمی کی وجہ سے، تیرے فضل کی وجہ سے، یہ اگر گناہ کرے، یہ اگر خطا کرے، یہ اگر تیری نافرمانی کرے تو تو ان کی پکڑ موقع پر کرے تو یہ ساری تیرے دروازے پر ہی نظر آئے، پھر کوئی ادھر ادھر نظر نہ آئے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ہاتھ کا انگوٹھا ٹوٹ گیا،
زور نہیں پڑی تو جناب کان نیٹے گر گیا ہے، اثر نہیں پڑی تو ناک جو ہے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کہتا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ میرے ہاتھ کو، میرے انگوٹھے کو، میرے ناک کو کیا ہوا؟ پتا چلے تو نے جو نماز نہیں پڑھی اللہ نے تیرا نقصان کیا ہے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں پہلی صف میں سارے بندے بیٹھے ہو، لیکن وہ تو کریم ہے، وہ تو کریموں کا خالق ہے۔ کریم بارگاہ رسالت میں حضور سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صاحب کس نے لینا؟ قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے حساب لینا۔ اس نے کہا پھر خیر ہے، سبحان اللہ، پھر خیر ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے سوال پوچھا اور پھر میں نے جواب دی، تو نے یہ کیا بات کی کہ پھر خیر ہے؟ اس نے کہا حضور جب حساب لینے والا کریم ہو تو پھر خیر ہے۔ سبحان اللہ، کوئی گل نہیں ہے، کوئی گل نہیں، میرا بندہ کوئی گل۔ ایک حدیث ہے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کا کرم دیکھیں، اب بھی ہمارے شامل حال ہے، اب بھی اسی رحمت کے سائے میں ہے۔ کل میں بیان کر رہا تھا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے نزدیک ہوں، اور اگر میرا اللہ نزدیک نہ ہوتا تو ایک منٹ بھی آپ نہ نکال سکتے۔ چلو بھیڑیا درندہ شیر کے پنجے میں نہ آتے، آپ کے اندر ہی جو بیکٹیریا ہے وہی آپ کو مار دیتے، آپ کے اندر ہی آپ کو مارنے کا سارا سامان موجود ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہمارے مطیع ہیں، ہمارے متحد ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی، اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اللہ اس بندے کی شاہ رگ کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دن بندہ اللہ کے قریب ہوگا تو مزہ تو تب آئے گا۔ اللہ رکھا صاحب کے سالے ثواب کے لیے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی پوری زندگی کی سب سے بڑی نیکی یہ، سب سے بڑی نیکی، نمازیں بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے، زکاتیں بھی نیکی ہیں، سب کچھ نیکی ہے، لیکن اللہ رکھا صاحب جو اپنی آخری عمر میں فیصلہ کر گئے کہ میرا ایک پتر عالم بنے گا، بچہ مدرسہ پڑھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں اللہ رکھا کو قبر میں اس بچے کے علم دین پڑھنے کی وجہ سے خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچے نے مسجد میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہتے ہیں قبرستان سے گزرا، قبر میں عذاب اور اب بندہ جل رہا ہے عذاب میں۔ ہفتے کے بعد واپس آیا، دیکھا کہ عذاب نہیں رحمت برس رہی ہے۔ پوچھا مالک ہفتہ پہلے تو حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں، وجہ کیا ہے؟ مالک نے بتایا کہ یہ جب فوت ہوا تھا گناہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا، بیوی اس کی حاملہ تھی، اس نے کہا میرا اگر پتر ہوا تو اسے مدرسے میں داخل کرانا، اور آج 7-8 سال کے بعد بچہ اس قابل ہوا، ماں اس بچے کو مدرسے لے گئی، مدرسے میں جا کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ مجھے رحمان رحیم کہہ کر پکارے میں اسے عذاب کیسے، سبحان اللہ، کیسے عذاب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے۔ اور کائنات میں بندے کا دکھ سب سے پہلے پتہ کون دیکھتا ہے، کون سنتا ہے؟ سب سے پہلے دکھ اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ بندے کو دکھ ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں جب بندے کو تکلیف آتی ہے نا تو اس پر بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور 4 وجہ ہیں شکر کرنے کی۔ ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں 4 وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلا سبب یہ مصیبت جسمانی ہے، ایمانی نہیں ہے، ایمان تو بچ گیا، ایمان تو بچ گیا۔ سب سے قیمتی چیز حضرت انسان کا ایمان ہے، اور ٹانگ ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، گزارا ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو کے مر جائے تو گزارا ہو سکتا ہے جی۔ ابھی میں ایک بات پڑھ رہا تھا تحریر، کیونکہ آج کل ہمارا سورس آف نالج بھی یہ سوشل میڈیا ہی ہو گیا ہے، کیونکہ ہر وقت دیکھتے ہیں کوئی چیز اچھی بھی آ جاتی، حالانکہ ہمارا سورس آف نالج تفسیر ہونی چاہیے، حدیث ہونی چاہیے، شرع ہونی چاہیے، اصول ہونے چاہیے، قرآن و سنت ہونا چاہیے، وہ بھی ہم پڑھتے پڑھاتے سارا دن یہی کام کرتے۔ لیکن میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے
اس دن مجھے بڑا سکون ہوگا. میرے اوپر جو بوجھ ہے بلوں کا، میرے اوپر جو بوجھ ہے بچوں کی ذمہ داریوں کا، دنیا کا، میں نے پیسے دینے لوگوں کے، وہ میرے پیچھے پیچھے ہیں. میری ضرورتیں بے شمار ہیں، بچوں کے کپڑے، تعلیم ہے، نان و نفقہ ہے میری بیوی کا. بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری. کبھی تو اسودگی ہوتی ہے، جس بندے کے پاس ذرا پیسے ہو نا اس کا دماغ بھی تھوڑا خراب ہوتا ہے. وہ تو میں تو شے ہوں، تو تو شے ہی کوئی نہیں. کیا شے تیرے میں صاحب ہو جائے، کوئی سیٹلنگ ہو جائے قاری صاحب، اگلے دن ہی وہ آ جائے گھٹنوں پہ، کہاں گئی تیری آکڑ؟ یہ آکڑ چھوڑ، یہ آکڑ تجھے نقصان کرے گی. اس کو عاجزی پسند ہے. وہ کہتا ہے کہ اس دن مجھے سکون ہوگا جس دن میری روح نکلے گی نہ میں نے کو بیلے دینا، نہ میرے لیے کوئی ٹینشن ہے. خود ہی لوگ مجھے نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، کندھوں پر اٹھا کے قبر تک چھوڑیں. کتنا سکون میں ہوگا. اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اسلام کا جو بنیادی تصور ہے اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے تو سب سے پرسکون جگہ قبرستان ہی ہے. بھاوے نے عمران خان نے بڑے مذاق اڑائے، لوگوں نے کہا کہ سکون قبر چ آئے گا. اور جس بندہ مومن کی قبر جنت کی کیاری بن جائے، اللہ کی قسم وہ اس کو سکون جنت نہیں ہے. کہاں آئے گا سکون؟ اس کو جنت بھی ہے. تو قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر یا جنت کی کیاری ہوتی ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا دوزخ کا گڑھا ہوتی ہے. اور میرے اللہ کو تمہارے روزوں، تقووں، طہارتوں، پرہیزگاریوں، سٹیٹس سے کوئی تاثر نہیں. اسے تمہاری عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے. اور ایک وہ بندہ جو ذرہ ناچیز سے بھی اپنے آپ کو کم تر، ہر بندے کی عزت کرے، احترام کرے، احترام کرے، عزت کرے. ہمارے شیخ ہیں، شیخ اکبر ہیں، سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے امام ہیں. ان کا نام ہے امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، جس نے اکبر کے دین اکبری کو تہس ناس کیا اور اسلام کا علم بلند کیا. اس کا نام مجدد الفسانی ہے. کہتے ہیں باعتبار ذوق، باعتبار ذوق، باعتبار شریعت نہیں، باعتبار قرآن، باعتبار ذوق میں کافر مشرک کو بھی بعض کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. یعنی عاجزی کا تو یہ لیول ہونا چاہیے کہ میں کوئی شے نہیں، میں کیا ہوں، جس میں میں ہے وہ لا شے ہے، اور جس میں تو ہے وہ ہی شے ہے. واہ 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 واہ، کیا بات. کلمہ پڑھ ذرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ پڑھتے آپ کلمہ، لیکن اصل راز کلمے کا کیا ہے؟ نفی اس بات دا پانی ملیا. وہ کلمے کی بھی معنی نہیں آتا نا، کلمے کا بھی معنی نہیں آتا. سرکار میاں شیر بشیر پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک سکھ سے پیارے سے ایک منڈا بڑا سونا تھا، لڑکا تھا، بڑا چڑھتی جوانی، سونا چہرہ. آپ اس کی یاری لگا رہے کہ یار تو کتنے ملے آتے ملے آتے. سکھوں نے کہا یہ بابے نے تمہیں کلمہ پڑھا دے. اس نے کہا میں شدائی ہوں، میں بھی بڑا سیاح، میں نہیں کلمہ پڑھنا. اس نے کہا اچھا پتہ لگ جائے. ایک دن موج میں آئے ہوئے تھے، وہ تو قریب ہے، یہ بھی قریب ہوئے تھے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید تو قرآن نے کہا نا. لیکن اللہ کہتا ہے جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے پھر میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو پکڑتا ہے. کنت سمع الذی یسمع بہا، بصرہ الذی یبصر بہا، یدہ الذی یبطش بہا، رجلہ الذی یمشی. میں تیرے ہاتھ، پاؤں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں. یہ صاحب نے کیا ہے ہو رہا سردار ہو رہا، سردار ہے بیٹھا. انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھنا بابا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ پڑھ. حضرت توجہ سے سننا بات، بڑی مزے کی بات. اس نے کہا اچھا کلمہ نہیں پڑھنا. نے کہا پھر میں نہیں تم، میں نہیں.
یہ کہ بابا جی میں نہیں تو ہے، یہ کلمے کا معنی ہے، اصل معنی ہی کلمے کا یہ ہے۔ یعنی تسبیح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتا رہے، بندے کو بندہ نہ سمجھے، کلمہ تجھے کک فائدہ نہیں دے گا۔ اور تو کلمے کا اگر اپنا وار اپنے اوپر، پہلا کلمہ تو یہ ہم ہمارے سوچ رہے لا، یہ ناف ہے، یہ آپ کی اصل یہاں سے شروع ہوئی تھی، ماں کی خوراک یہاں سے آئی تھی، لا قلبی تک جب لا اٹھایا نا، صوفی کہتا ہے لا کا معنی اپنی نفی کر، اپنی انا کی نفی کر، اپنی میں کی نفی کر، اپنے سب کچھ کی نفی کر، اپنے آپ کو مٹا دے۔ اور جب یہاں سے لا یہاں پھر بائیں دائیں کرنے پر الا اللہ، لا الہ الہ اتلیا الہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانا کہ دل سے ہر شے اڑ جائے گی، اور جب ہر شے دل سے اڑ جائے گی اس میں اللہ ہوگا تو پھر تو دیکھنا ساری کائنات تیری ہو۔ سبحان اللہ۔ فخر رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس نے کہا اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندیو تمہاری جنت، جنت میں نے تمہارے لیے بنائی، تمہاری جنت جس میں تم نے رہنا ہے وہ تمہارے دشمن سے میں نے خالی کر دی، یعنی شیطان کو تمہاری جنت سے نکال دیا ہے، شیطان کو تمہاری جنت سے نکال دی، تو تمہارا دل میرا باغ ہے، تمہارا دل نہیں سمجھے آپ بات، جو تمہارا دل ہے کس کا باغ ہے؟ اللہ کا۔ دل مومن کا اللہ کا بیڑا ہے، اللہ کی اصل بیٹھک مومن کا دل ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تمہارے لیے میں نے جنت کو تمہارے دشمن سے پاک کیا تو تم اپنے دل سے میرے دشمنوں کو نکالو، میرے مخالفوں کو نکالو، میرے علاوہ ہر شے نکالو۔ یا اللہ پاک جس سے تو نے ہمارا پنگڑ لوایا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ فرمایا شیطان سامنے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، اور جب شیطان تمہارے پاس آئے گا تمہارا پہلا علاج شیطان کیا کرے گا؟ تو ناشکرا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو بابا عرفان کہتا ہے، آج کل بابا ایک بڑا مشہور ہے، بابا عرفان کہتا ہے اے بندے کہتے ہیں مر گئے 20 سال پہلے انہوں نے کہا جو سامان نہیں سی جڑا انہوں نے کہا ہوں سامان ہے، پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، اور تہاڈے کول سب کچھ ہے، تسی پوری کائنات سب تو امیر ہو، پاکستانی ہو، پھر کیوں روتے ہو؟ کہ پھر کیوں؟ پہلے تہاڈے گھر تے فریج نہیں سی ہوندی، ہر شے تہاڈے گھر سی، ساڈے گھر شے کوئی نہیں۔ آخری بات کیا کہوں، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک وما علیہ الا اللہ،